السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چہاریارن تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، جس کی ہر لہر توحید وہ دریا تم ہو۔ آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو۔ میزان مکرم محترم، اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم نوالہ کا ہم پر بے حد و بے حساب کرم ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا عم نوالہ، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کا جو جود و نوال ہے، اس کی جو کرم نوازیاں ہیں وہ ہم سب کو عام ہے، وہ کسی کے ساتھ خاص نہیں ہیں کہ اس طبقے کو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا اور اس کی نعمتیں ملیں گی اور اس طبقے کو نعمتیں نہیں ملیں گی۔ نعمتیں عمومیہ، خاص نعمتیں تو خاص لوگوں کے لیے، لیکن عام نعمت زندگی کا ملنا، سانسوں کا چلنا، ہوا میں آکسیجن کا موجود ہونا، زمین پر تمہارے لیے کھیتیوں کا اگانا اور باقی دیگر چیزیں، نعمتوں کا کوئی اندازہ اور شمار موجود نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی یہی فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتیں گنتی کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو گنتی نہیں کر سکتے، تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اس تم سے مراد کوئی ایک آدمی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم سارے بنی نوع آدم مل جاؤ، سارے انسان مل جاؤ اور سارے انسان مل کر اپنی تمام قوت، طاقت، صلاحیت، وسائل، ذرائع لگا کر اس جدید ترقی یافتہ دور میں بھی نہ جانے کیا کیا ہمارے پاس اب انسان ایجاد کر چکا ہے، تم اللہ کی نعمتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر گنتی کرنا شروع کر دو تو بھی تم اللہ کی نعمتوں کو شمار
نہیں کر سکتے۔ یہ ایک آدمی کی بات نہیں ہے، یہ سب کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، سب مل کر کرو۔ اللہ اکبر، کوئی شک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بے شمار جو نعمتیں ہیں، اس سے کافر بھی فائدہ اٹھا رہا ہے اور مومن ایمان والا بھی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ایمان والے پر یہ ہے کہ اس پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، کیونکہ وہ اللہ کو مانتا ہے۔ جو نہیں مانتا اس سے تو بات ہی نہیں ہے، اس سے تو بات ہی نہیں، اس کو تو دعوت ہے، اس کو تو دعوت ہے کہ تم اللہ کو مان جاؤ۔ لیکن جو مان چکا ہے اس کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ کہا ہے کہ شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے، اور وہ شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ تم پر جو نعمت اللہ کی ہو گئی ہے تم اس کا چرچا کیا کرو، اس کو لوگوں کو بتایا کرو۔ اللہ نے مجھے اولاد دے دی، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے مجھے گھر دے دیا، اللہ کی یہ نعمت ہے۔ اللہ کا کرم، نوکری مل گئی، اللہ کا کرم، میں نے اپنے بچوں کی شادی کر کے میں اس فریضے سے سبکدوش ہو گیا۔ یہ اللہ کے کرم نوازیاں ہیں، مختلف پہلو ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم کے، اس کے انعامات کے، تو ان کو بیان کرو، ان کو بیان کرو۔ اما بنعمت ربک فحدث، اللہ نے تم پر جو کرم کیا ہے، اللہ نے تم پر جو نعمت کی ہے، ان کو تم بیان کرو۔ فحدث، اب یہ کوئی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بحمد تعالیٰ ہم سبھی مسلمان ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم ہلکی سی بھی سوچ کو تھوڑا سا گھمائیں گے اور ایک سوال کیا جائے، سوال یہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اولاد نعمت ہے نا جی، ماں باپ نعمت ہے، بیوی نعمت ہے، خیر متاع الدنیا امرأۃ صالحہ، اس دنیا میں بہترین جو دولت ہے وہ تمہاری نیک بیوی ہے۔ اللہ اکبر، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری خوش نصیبی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ایک اچھی بیوی کا مل جانا ہے، اچھا جوڑا بن جانا ہے۔ بیوی کے لیے اچھا شوہر، شوہر کے لیے اچھی بیوی، دونوں ایک دوسرے کے لیے نعمت ہے۔ اولاد کو ماں باپ کا سایہ مل جائے، نعمت۔ ماں باپ کو اولاد کی خوشیاں مل جائیں، ماں باپ کے لیے اولاد خود نعمت، اور پھر جو اولاد ترقی کرتی چل جاتی ہے، ماں باپ کی خوشی اللہ۔ تو ماں باپ بھی نعمت، اولاد بھی نعمت، اچھا ہمسایہ نعمت، استاد مرشد نعمت۔ یہ سب نعمتوں کے جہتیں ہیں، عنوانات ہیں، ٹائٹلز ہیں۔ پوچھا جائے کہ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے، تو ایک مسلمان ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچے گا کہ وہ کون سی ہے، وہ فوراً یہ کہے گا کائنات میں مسلمان کو ملنے والی سب سے بڑی نعمت رسالت مآب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی ایک منٹ سوچنا پڑے گا، ایک منٹ تو 60 سیکنڈ ہے، ایک سیکنڈ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی نعمتیں ہیں سب اس نعمت کا صدقہ ہے، اس نعمت کے طفیل ہیں، جو ملا ہے حضور کے صدقے ملا ہے، حضور کی برکت سے ملا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے ملا ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت نبی مکرم، نور مجسم، رسول اکرم، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب جب اولاد ملے تو بتاؤ، گھر مل جائے تو بتاؤ، گاڑی مل جائے تو بتاؤ، اچھی بیوی مل جائے تو بتاؤ، اچھا پڑوس مل جائے تو بتاؤ، تو جن کے صدقے سب کچھ ملا وہ جب مل گئے تو کیوں نہ بتاؤ؟ تو پھر تو گج بج کے بتاؤ، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے ہے جی۔
مل گئے مصطفیٰ تو اور کیا چاہیے؟ تو حضرات مکرم محترم، میرے پیارے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سب سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ تو حضور نبی مکرم جب یہ بات طے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے بڑی نعمت ہے، تو جب حضور ملے ہیں تو ہم حضور کے اس ملنے پر خوشی منائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر خوشی کا اظہار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں نعمت ملے اور تم اس کو لوگوں کو بتاؤ، سنن نبی داؤد شریف کی حدیث، جب تمہیں نعمت ملے تم لوگوں کو اس کو بتاؤ تو گویا تم نے نعمت کا شکریہ ہی ادا کر دیا، تم نے اللہ کا شکریہ ادا کر دیا، اور نعمت مل گئی۔ من کتم فقط کفا، جس کو نعمت مل گئی اور اس نے نعمت کو چھپا لیا، بتایا نہیں، تو پھر اس نے دراصل ناشکری کی۔ یہ شکر گزاری اور ناشکری سادہ سا فلسفہ ہے، کوئی لمبی چوڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں ہے۔ حضور اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو نعمت مل جائے، اس نعمت کا پرچار کرنا کہ رب کا مجھ پہ فضل ہو گیا، اور دو طرح کی بات، اس پہ خوش بھی ہو جاؤ اور اس کا اظہار بھی کرو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص آیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایسے ہی سر جھاڑ منہ پہاڑ اٹھ کے آ گیا، نہ بال بنے ہوئے ہیں، نہ داڑھی میں کنگھا ہے، نہ تیل لگا، بال بھی مٹی میں اٹے ہوئے ہیں، کپڑے بھی ایسے ہی پتہ نہیں کون سے گھڑے میں سے نکال کے لے کر آ گیا، پہن کر آ گیا، ایسے اٹھ کے آ گیا۔ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں جب حاضر ہوا، پہنچا، پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے؟ تیرے پاس کوئی مال دولت ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ، بکریاں ہیں، گائے ہے، مال ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، درہم ہے، دینار ہے، سب ہے اللہ تعالیٰ، اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ کہا تو پھر اللہ کی نعمتیں تجھ پر ظاہر بھی تو ہونی چاہیے۔ نعمتوں کا اظہار کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ جو تمہیں نعمت ملی ہے یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ ہاں اترانا منع ہے نا، حدیث پاک میں یہی آیا ہے نا کہ اترانا، تکبر منع ہے، تکبر منع ہے۔ یا رسول اللہ تکبر منع ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو خوبصورت لگنا، خوبصورت بن کے نظر آنا یہ الگ چیز ہے، اور فضول خرچی کرنا، تکبر کرنا، اکڑ جانا کہ میں نے یہ قیمتی کپڑا اس لیے پہنا ہے کہ میں سب سے الگ نظر آ کر باقیوں کو نیچا کر دکھاؤں، باقیوں کو نیچا دکھاؤں۔ تو یہ حضور نے تکبر کی تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر دی ہے، کسی ماہر لغت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تکبر دراصل کیا ہے؟ فرمایا کہ غیبت الناس و بطر الحق، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کو جھٹلانا، یہ ہے تکبر۔ اچھا کپڑا پہنے، ایک امام ہو تو لوگ چاہیں گے نا امام بھی صاف ستھرا نظر آئے، ایگزیکٹو پوسٹ کا آدمی ہے بھائی، امام ایگزیکٹو پوسٹ کا آدمی ہے، وہ ایسی گھڑے میں سے کپڑے نکال کے کہ میں سادہ آدمی ہوں، اس طرح تک نہ کرے۔ یہ سادگی تو حضور نے ڈیمانڈ نہیں کی، یہ تعلیم نہیں ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور کی تعلیمات میں تو خوبصورت نظر آنا ہے، اس میں بال بنانا ہے، تیل لگانا ہے، کنگھا کرنا ہے، خوشبو لگانا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہننا ہے، 5 دفعہ نہ غسل اپنا وضو کی بات نہیں کی، یہ ساری باتیں تعلیمات میں ہیں۔ اکڑ کہاں ہے؟ جب حق کو جھٹلاؤ گے اور دوسرے کو نیچا سمجھو گے کہ یہ کپڑا میں نے اس لیے پہنا کہ باقی میرے سامنے ہیچ ہو جائے، یہاں سے تکبر شروع ہو۔ بات سمجھ گئے جناب؟ ہاں اگر تم نے اپنے اندر عاجزی کو ہی ظاہر کرنا ہے نا تو بعض مشائخ کے احوال میں یہ بات ملتی ہے، اوپر تو جناب قیمتی جبہ ہوتا تھا، اندر پھٹا بنیان نہیں ہوتا تھا۔ اللہ
وہ بندہ جانے تو بندے کا رب جانے، تاکہ اس کو اپنی یاد رہے۔ لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ پھٹے بنیان پہننا شروع کر دو، ایسا نہیں ہے۔ بتا یہ رہا ہوں کہ بعض مشائخ کا یہ طریقہ رہا ہے۔ اب نعمت جب ملے تو نعمت کو ظاہر کرو، یہ حضور کی تعلیمات میں سے ہے۔ تو اسی لیے سب سے بڑی نعمت ابھی ہم ذکر کر کے جا چکے، وہ کون ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑی نعمت ہے۔ وہ مل گئے، ظاہر کرو، بار بار کرو، ہر وقت کرو۔ ہم ربیع الاول شریف کے محتاج نہیں، یہ 20 دفعہ آپ کو بتا دیا۔ ہماری گفتگو میں یہ بات 20 دفعہ آ گئی کہ بہار ہی پر نہیں موقوف، بہار ہی پر نہیں موقوف، نعت خیر الورا کا موسم، ہر مہینہ ماہ مدحت، ہر موسم ثنا کا موسم۔ جہاں بیٹھ گئے حضور کی محفل سجا لی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے لیے ربیع الاول شریف کوئی شرط نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو جناب بچہ پیدا ہوا محفل میلاد النبی، شادی ہے تو محفل میلاد النبی، ہم تو ہر موقع پہ محفل میلاد سجانے والے ہیں۔ اس کے لیے ہم میلاد کے ربیع الاول شریف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن یہ مہینہ بہرحال خاص ہے۔ اس مہینے کو نسبت ہے حضور کی ولادت سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت آج کے اس مہینے میں ظاہر ہوئی، اس لیے ہم اس میں خصوصی اہتمام کرتے ہیں، خصوصی اپنی جو خوشیوں کا اظہار ہے۔ اللہ نے جو ہمیں نعمت، بڑی نعمت ہم سے جتنا بن پڑتا ہے اپنے اپنی طاقت کے مطابق ہم بھرپور انداز سے وہ خوشی بتاتے کہ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ ہم بتاتے ہیں، بڑی دھوم دھام سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھ پہ میرے رب کا، ہم پہ ہمارے رب کا، اس امت پہ ہمارے رب کا، کائنات پہ ہمارے رب کا یہ فضل عظیم ہوا ہے۔ اور ہمیں فضل رب ذوالجلال نے خود کہا ہے کہ جب تمہیں اللہ کی نعمت ملے، اس کا فضل ہو جائے، اس کی رحمت تم پر ہو جائے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ قرآن مجید حفاظ بیٹھے ہوئے، سورہ یونس کی آیت سنا رہا ہوں آپ کو، آیت نمبر 57 ہے۔ کیا فرمایا؟ اے حبیب انہیں بتاؤ کہ جب ان پہ اللہ کا فضل ہو اور اس کی رحمت ہو جائے، تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے مل جانے پر فَلْيَفْرَحُوا، انہیں چاہیے کہ یہ خوشیوں کو ظاہر کریں، انہیں چاہیے، یہ رب ذوالجلال کی طرف سے امر کا صیغہ آ رہا ہے، حکم آ رہا ہے، چاہیے کہ وہ خوشی کو ظاہر کرے۔ اب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، تو فضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور خود فضل ہے، حضور خود رحمت ہے۔ رحمت کیا؟ جان رحمت۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ صلوات۔ تو حضور تو جان رحمت ہے۔ تو اسی لیے عزیزان محترم، یہ جو محفل میلاد ہم سجاتے ہیں، اس کا پس منظر صرف اللہ کا حکم ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک گونا ہم ان حالات میں، تو اس وقت ماحول چل رہا ہے، خاص طور پہ میں آپ کے ماحول کی بات کروں تو ایک عجیب و غریب ماحول ہے۔ ایک شخص کہہ دے کہ جناب یہ تو نہیں ہے، جیسا کہ کہتے ہیں، اس ماحول کے اندر بھی یہ سوال لازمی آتا ہے، ہر سال آتا ہے، ہر سال آتا ہے، اور ہر سال پتہ نہیں کیوں دوست پریشان ہوتے ہیں۔ تو پریشان تو نہیں ہونا چاہیے نا بھائی، مومن کا پریشان ہونا بنتا ہے، پر کوئی پریشان، حضور کی آمد کی خوشی، اس میں پریشانی، مجھے تو اس بات پہ پریشانی کہ بندہ پریشان کیوں ہو گیا۔ ہمیں اس بات پہ پریشان ہونا چاہیے کہ اس آدمی نے اعتراض کیسے کر دیا کہ تم حضور کی آمد پہ خوشی منا رہے ہو، یہ تو درست نہیں ہے۔ اس کی عقل پہ آپ کو افسوس کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ اس کی عقل پر افسوس کرتے یا اس کے سوال کی وجہ سے اس کے احوال پر پریشان ہوتے، ہم خود پریشان ہوتے، ہو کہیں میں غلط تو نہیں کر رہا، ہو میں کہیں بدعتی تو نہیں بن گیا، میں کہیں جہنمی تو نہیں بن گیا۔ اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو غلط سمجھنا شروع کر دیا۔
تو پھر تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ بھئی جس کے صدقے ایمان ملا، قرآن ملا، رحمان کی شناخت ہوئی ہے، وہی جب مل رہے ہیں اس پر ہم خوشی منا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال کرنے والا سوال کرے کہ یہ بات درست نہیں ہے، کیوں بھائی؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں تو پریشان نہیں ہونا دوستوں، پریشانی اس کے سوال پر، میرے اوپر اعتراض اس پر نہیں، بلکہ اس کے اوپر سب پریشانی ہے کہ یہ میرا مسلمان بھائی کیسا ہے۔ سوچیں یہ کیسا میرا مسلمان بھائی ہے کہ اس کو ابھی نعمت کبریٰ سمجھ ہی نہیں آئی، نعمت عظمیٰ سمجھ ہی نہیں آئی، اسے یہی نہیں پتہ کہ حضور رحمت للعالمین ہمیں مل گئے ہیں انہی کے صدقے۔ اے میرے مسلمان بھائی بعد آ جا، اعتراض نہ کر، حضور کی خوشی میں خوش ہو جا، مومنوں کے ساتھ خوشی منا، حضور کی آمد کی خوشی منا۔ یہ آپ اس کو دعوت دیں، دعوت دینے کے بجائے اپنے آپ کو پریشان کریں گے، ہر سال سوال، ہر سال پریشانی۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ نبی علیہ السلام کے میلاد کے اوپر، اس کی بڑی وجہ تو شاید یہی ہے کہ ہم توجہ سے سن نہیں پاتے، شاید یہی وجہ ہے، کیونکہ خود علمی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ اب بچہ سوال کر لے، اسکول جاتا ہے، وہاں پہ کہتے ہیں بھائی میلاد مت مناؤ۔ اب ٹیچر تو آئیڈیل ہوتا ہے، ٹیچر تو نمونہ ہوتا ہے، وہ کہے کہ نہیں منانا، گھر آ کے امی سے سوال، ابو سے سوال، امی کو بھی جواب نہیں، ابو کو بھی پتہ نہیں، ادھر آ کے مولوی صاحب کے پاس، تو مولوی صاحب بھی ادھر ادھر کی قصے کہانی سنا کے نکل جائیں، تو بتاؤ پھر بچہ کیا کرے گا؟ بچے کے لیے اس وقت سب سے بڑی جو پریشانی ہمارے لیے ہے حضرت مکرم یہ ہے کہ کل تک بچے کو کہہ دے چپ، بچہ ہو گیا چپ، لیکن آج نہیں، آج وہ نکالے گا موبائل، گوگل سرچ کرنے بیٹھ جائے گا، پتہ نہیں کہاں کہاں کے کچے پکے کونے مونے قسم کے وہ اسکالرز کو سنے گا، اور اپنا دماغ بھی خراب کرے گا، اپنا عقیدہ بھی خراب کرے گا، اور آگے سارے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ وہ کل چپ ہو سکتا تھا، آج چپ ہو کر کسی کونے میں گھس کے موبائل اٹھا لے گا۔ اس لیے بچوں کو بتاؤ کہ میلاد منانا بدعت نہیں ہے، بچوں کو بتاؤ میلاد منانا عبادت ہے، بالکل درست بات ہے، اس کے اندر کوئی قباحت ہی نہیں ہے۔ بھائی آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ نکاح کرنا عبادت ہے، بے حضور کی سنت ہے، عبادت ہے، اس لیے کہ تاکہ میری اخلاقی اور تربیت ہو، روحانی تربیت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نکاح کر لو، نکاح کرنے سے تمہارا آدھا ایمان مکمل ہوتا ہے، فَلْيَتَّقِ نِصْفَ الْبَاقِي، باقی تم آدھے ایمان کے تکمیل کے لیے تقوی کو اختیار کرو۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإن أحسن الفرج يغض للبصر ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے نوجوانوں شادی کر لو تاکہ یہ تمہاری آنکھوں کو جھکانے میں مدد کرے، شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ ومن لم يستطع، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، وقت اور حالات اس کو اجازت نہیں دے رہے، تو فعلیہ بالصوم، وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے انسان کی خواہشات کو قابو میں کر کے اس کو تقوی کی سیڑھی پہ چڑھا دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو نکاح کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اب یہ جو عبادت ہے، کیا عبادت کے ڈھنگ میں ہو رہی ہے؟ بینڈ باجا اور نہ جانے کیا کچھ، نہ جانے کیا کچھ، صرف اس کے اندر مولوی صاحب کا 5 منٹ کا ایک ہوتا ہے چھوٹا سا کام، اور اس میں بھی سب کچھ ہو جائے گا۔ آدھا گھنٹہ ڈھول ڈھمکا ہو جائے گا، بھنگڑے بازیاں ہو جائیں گی، 1.5 گھنٹے کا فوٹو سیشن ہو جائے گا، اور خطبے کی مولوی صاحب ذرا جلدی کون ہو آر یو، تم کیسے کہہ سکتے جلدی آئے کس لیے ہو یہاں پر؟ خبردار کسی نے مولوی صاحب کو کہا جلدی، اگر جلدی پڑھوانا ہے تو جلدی آیا کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی جلدی نکاح پڑھوانا ہے تو جلدی آؤ، اور اگر اتنی ہی جلدی ہے،
ابھی میرے ساتھ پنجاب یونیورسٹی گیا تھا یہ 4 یا 5 دن پہلے، وہ سب کچھ ہو گیا، میں یہاں سے خطبہ جلدی دے کر گیا ہوں، جو رات کی تقریر ہوتی ہے، اور رات کی تقریر جلدی کر کے چلا گیا، 35 منٹ کے بجائے میں نے 25 منٹ پہ شاید ختم کر دیا کام، کہ چلو میں وہاں پہنچ جاؤں۔ وہاں 1 گھنٹہ بٹھایا رکھا مجھے، 1 گھنٹہ، اور پھر جب شروع ہوا، ابھی میں نے کوئی ایک حدیث ہی سنائی تھی تو پیچھے سے ایک نوجوان آ گیا، تو کون میں خواہ، اس کا تعارف یہ ہے، تو کون میں خواہ، ٹھیک ہے ذرا جلدی۔ میں نے ایسے ہاتھ کھڑے کر دیا، میں نے کہا میں جا رہا ہوں، کسی اور سے نکاح پڑھوا لو۔ یہی کر سکتے ہیں نا بھائی، آپ کو میرا طریقہ پسند نہیں ہے تو میں چلا جاتا ہوں، میں تو ایسے ہی پڑھاؤں گا نکاح۔ تو عزیزان مکرم محترم، سارا کام خرافات سے بھرپور، اور نکاح جہاں خطبہ دینا ہے وہ 4 آیتیں اور 2 حدیثیں سنت تربیت پہ اتنی کرام۔ ایمان کو ٹٹولو تو صحیح، ایمان کہیں باقی ہے کہ کہیں سارا اڑا کے کوئی شیطان لے گیا۔ 2 حدیثیں نہیں، آدھے گھنٹے کے بجائے اگر 1.25 گھنٹہ بھی ڈھول بجتا رہتا، نہ ابو کو پریشانی ہوتی، نہ پھوپا کو پریشانی ہوتی، نہ خالو کو پریشانی ہوتی، نہ چھیدے میدے کو ہوتی، نہ ساجے ماجے کو ہوتی، نہ شادی ہال والوں کو ہوتی۔ لیکن نکاح کے خطبے میں 2 آیتیں اگر 2 حدیثیں زیادہ ہو جائیں، سب کے پیٹ میں درد۔ تو بہرحال یہ تو موضوع بالکل چینج ہو گیا اچانک سے، دل جلے ہے نا، ہاں یہ روزانہ کی باتیں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ۔ اب یہ جو نکاح ایک سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہم سب بلا تفریق مکتب فکر سب کرتے ہیں، اس کے اندر کس قدر خرافات موجود ہیں، لیکن کیا نکاح کرنا منع کر دیا گیا؟ بھئی آج بھی اولادیں تو نکاح کے ساتھ ہی ہو رہی ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، باغیرت ہیں، با حیا ہیں، شجرہ نسب کے ساتھ ہیں۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، ایسا ہی ہے الحمدللہ، ایسا ہی ہے، مجھے شک نہیں ہے، میں تو ویسے جگانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جب یہ سب کچھ ہے تو نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میلاد کی محفل کو سجانا، جی اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، فلانا ہوتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے، الرم ہوتا ہے، پلڑم ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے نکال دو الرم پلڑم، میلاد تو مناؤ نا یار۔ یہ 8 کو نہیں ہوتا، 9 کو ہوتا ہے، 9 کو نہیں ہوتا، 12 کو ہوتا ہے، 12 کو نہیں ہوتا، 17 کو ہوتا ہے، رمضان میں ہوتا ہے، رجب میں ہوتا ہے، بھائی جب بھی ہوتا ہے کرو تو صحیح۔ تم کرنے والے تو بنو، جو کر رہے ہیں ان کو کیوں روکتے ہو؟ ان کو کیا مشکل ہے؟ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ ایمان کا جائزہ لو۔ یہاں تمہیں بدعت کا سارا مسئلہ یاد آتا ہے تو کہیں مصطفیٰ سے محبت، یہ سوال، یہ نشان یہ ذہن میں ابھر آتا ہے اچانک، اوہو یہ مسلمان ہی ہے نا جو اعتراض کر رہا ہے کہ میلاد نہیں منانا، مسلمان ہی ہے نا، لیکن کیوں پھر نکاح کیوں کرتے ہو؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے بتا رہا ہوں، وہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ کیوں میلاد میں کیا ہو رہا ہے؟ تلاوت، نعت، قرآن و حدیث کی روشنی میں بات، کھانا کھلانا، شیرینی بانٹنا، یہی ہے نا۔ نام اس کا کیا ہے؟ میلاد النبی۔ اگر اسی نام سے اختلاف ہے تو چلو بندہ نام بدل لیتا، اگر کیوں بدلے؟ کسی کے کہنے تھوڑی نام بدلتے ہیں، یہ کوئی بچے کا نام تو نہیں ان کا 12 پہ گیا، نام رکھا ہے علی، یہ وزنی نام ہے، بدل دو نام، نہیں علی نام ٹھیک نام ہے، رکھو، بچے کو نظر لگ گئی کہ دم کا ٹھیک ہو جائے گا، اللہ خیر کرے۔ تو عزیزان مکرم محترم، بات اتنی ہی ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ہم پر سب سے بڑا انعام ہے، اور اللہ نے کہا کہ تم پر جب انعام ہو تو تم خوشی بھی مناؤ اور تم اس کا چرچا بھی کرو، اور ہم نے یہ کرنا ہے۔ اور کیسے کرنا ہے؟ گج وج کے کرنا ہے۔ ہم نے کیسے کرنا ہے؟ یہ گج وج کے، جتنا گجے بجے نا یہ مجھے پتہ چل گیا، اگلے سال پھر آپ پریشان ہو کے میرے پاس ہی آئیں گے۔ آپ سے تو گج وج کے بولا نہیں جا رہا، تو آپ گج وج کے میلاد منائیں گے؟ ہم نے حضور کا میلاد منانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔